محترم و مکرم، محترم و محتشم مصلیان کرام، حاضرین اعظام، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ المکرمین عندہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المعین المبین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل، کچھ گفت و شنید سے پہلے، کچھ سننے اور سنانے سے پیشتر آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، حبیب پروردگار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، محمد الرسول اللہ، ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ و عالی جاہ میں درود و سلام کی ڈالی، عقیدت و محبت کی تھالی میں بھر کر پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و ماوانا و ملجانا محمد، معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ الکرام وابنہ الکریم، بعدد کل ذرہ الف الف مرہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد ہر واعظ، ہر مقرر کسی نہ کسی آیت کو یا حدیث کے ٹکڑے کو اپنا موضوع سخن بنایا کرتا ہے۔ اسی ضابطے اور قانون کے تحت میں نے بھی خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اور اسی سے اپنے آپ کو مشرف و شرفیاب کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو کی توفیقات خیر سے نوازے۔ حضرات محترم، میں نے بھی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اسی سے اپنے آپ کو مشرف و شرفیاب کیا ہے۔ پروردگار کائنات اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ اے لوگو، کیا تم یہ سوچتے ہو، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، افحسبتم، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے، کیا تم نے یہ سوچ لیا ہے، انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا ہے، کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا ہے، اور اس پیدائش کا، اس تخلیق کا اس تخلیق کا کوئی مقصد نہیں ہے،
افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے، کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا، ہم نے تمہاری تخلیق بیکار کر دی، اور وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور اے لوگو کیا تمہیں ہماری طرف لوٹنا نہیں ہے، کیا تمہیں ہماری طرف واپس نہیں ہونا ہے، کیا تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی دنیا میں رہنا ہے؟ نہیں نہیں، ہم نے تمہیں بیکار ہرگز ہرگز پیدا نہیں کیا۔ تو اس پیدائش کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے، اس تخلیق کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے۔ یہ جو تخلیق ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہماری پیدائش کی، انسانوں کو پیدا کیا، انسانوں کی پیدائش کا مقصد ہے، انسانوں کی جو تخلیق فرمائی اس تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ گمان مت کر لینا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، تم یہ مت سوچ لینا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے۔ نہیں نہیں اے لوگو، اس پیدائش کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اور یہ بھی مت سوچ لینا کہ تمہیں ہماری طرف واپس نہیں ہونا ہے، بلکہ نہیں نہیں، ہماری طرف تمہیں واپس بھی ہونا ہے، تمہیں لوٹنا بھی ہے۔ تو اس پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ تو اس پیدائش کا مقصد بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الملک میں، سورہ ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیدائش کا مقصد بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم نے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ رب وہی ہے، تخلیق کار وہی ہے، پیدا کرنے والا وہی ہے، وہی اللہ ہے الذی خلق الموت والحیات، جس نے حیات و ممات کی تخلیق اس لیے کی، جس نے زندگی اور موت کی پیدائش اس لیے کی، جس نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ جانچ سکے، تاکہ وہ پرکھ سکے، تاکہ وہ امتحان لے سکے کہ تم میں سے کون ایسا شخص ہے جو بہترین عمل کرتا ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تو حضرات محترم، پیدائش کا مقصد، تخلیق کا مقصد واضح ہو گیا کہ تخلیق کا مقصد یہ ہے، پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ کون ایسا شخص ہے جو اچھا عمل کرتا ہے، کون ایسا شخص ہے جو برا عمل کرتا ہے، کون ایسا شخص ہے جس کے اعمال اچھے ہیں، کون ایسا شخص ہے جس کے اعمال بد ہیں، کون ایسا شخص ہے جو اچھائی کرتا ہے، جو نیکی کرتا ہے، اور کون ایسا شخص ہے جو برائیوں کی طرف چلا جاتا ہے، کون ایسا شخص ہے جو اچھائیوں کے راستے پر رہتا ہے، اور کون ایسا شخص ہے جو برائیوں کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ حضرات محترم، تو یہ پیدائش اس لیے کی گئی ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جانچے، ہمیں پرکھے، ہمارا امتحان لے، اور یہ امتحان گاہ ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ اس دنیا میں لوگوں کا امتحان ہوتا ہے، لوگوں کی جانچ ہوتی ہے، لوگوں کی پرکھ ہوتی ہے، کہ تاکہ اللہ جانچ سکے کہ کون ایسا شخص ہے جو اس دنیا میں رہ کر اچھا عمل کرتا ہے، اور کون ایسا شخص ہے جو اس دنیا میں رہ کر برا عمل کرتا ہے۔ اور ایک آیت مبارکہ میں تو پروردگار کائنات نے یہاں تک فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کی جو تخلیق کی ہے، ہم نے جناتوں اور انسانوں کی جو پیدائش کی ہے، اس تخلیق اور اس پیدائش کا مقصد الا لیعبدون، صرف اور صرف عبادت ہے، صرف اور صرف میری عبادت ہے، کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو جو پیدا کیا ہے اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ دونوں صرف اور صرف میری عبادت کریں۔ حضرات محترم، ان تینوں آیت کریمہ سے، ان تینوں آیتوں سے یہ واضح ہو گیا کہ اللہ نے ہماری تخلیق بیکار نہیں فرمائی، اس تخلیق کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔
اور پھر اس دنیا سے ہمیں واپس ہونا ہے. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. اللہ ہمیں وارننگ دے رہا ہے تم یہ ہرگز گمان مت کر لینا کہ تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور پھر تمہیں ہماری طرف لوٹنا نہیں ہے, پھر تمہیں ہماری طرف واپس نہیں ہونا ہے. اور اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ وہی رب ہے, وہی اللہ ہے, وہی خدا ہے جس نے حیات و ممات کی تخلیق, جس نے زندگی اور موت کی تخلیق اس لیے کی تاکہ وہ جانچ سکے, تاکہ وہ پرکھ سکے کہ تم میں سے کون ایسا شخص ہے جو اچھا عمل کرتا ہے اور تم میں کون ایسا شخص ہے جو برا عمل کرتا ہے. اور ایک آیت کریمہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کی جو تخلیق کی ہے, جو پیدائش کی ہے, صرف اور صرف اس لیے پیدائش کی ہے, صرف اور صرف اس لیے تخلیق کی ہے تاکہ وہ میری عبادت کر سکیں. حضرات محترم, تخلیق کا مقصد واضح ہو گیا, لیکن کیا ہم اللہ کی عبادت کی طرف راغب ہیں؟ کیا ہمارے شب و روز اللہ کی عبادت میں گزر رہے ہیں؟ کیا ہمارے ایام اللہ کی عبادت میں گزر رہے ہیں؟ کیا ہمارے لمحات اللہ کی عبادتوں میں گزر رہے ہیں؟ کیا ہمارا وقت اللہ کی عبادتوں میں گزر رہا ہے؟ نہیں, ہم اللہ کی عبادتوں سے غافل ہو چکے ہیں, ہم اللہ کی عبادتوں سے دور ہو چکے ہیں, جبکہ پیدائش کا مقصد یہ تھا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. آج ہماری مسجدیں ویران رہتی ہیں, کوئی پرسان حال نہیں ہوتا, اور ہم ہیں کہ اللہ کی عبادتوں سے غافل رہتے ہیں. آج ہماری مسجدوں کے در و دیوار ویرانی کا رونا رو رہے ہیں, اور ہم ہیں کہ اللہ کی عبادتوں سے دوری بنائے بیٹھے ہیں. آج ہماری مسجدوں کی صفیں ہم سے خالی ہیں, اور ہم ہیں کہ اللہ کی عبادتوں سے دور بیٹھے ہیں. حضرات محترم, اگر یہی حال رہا تو کیا اللہ ہمارے اوپر عذاب نازل نہیں کرے گا؟ حضرات محترم, کتنی قومیں آئیں اور تباہ و برباد ہو گئیں, اللہ نے ان پر عذاب نازل فرما دیا. کیا قوم لوط پر اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوا؟ کیا قوم موسیٰ پر اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوا؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوا؟ کیا اور دیگر نبیوں کی قوموں پر اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوا؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی عبادتوں سے منہ موڑ لیا تھا, کیونکہ انہوں نے اللہ کی عبادتوں سے دوری بنا لی تھی. حضرات محترم, اگر ہم نے بھی اللہ کی عبادتوں سے منہ موڑ لیا, اگر ہم نے بھی اللہ کی عبادتوں سے دوری بنا لی, کیا ہمارے اوپر بھی عذاب نازل نہیں ہوگا؟ حضرات محترم, اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے لمحات اللہ کی عبادتوں میں گزریں, ہمارے اوقات اللہ کی تسبیح و تہلیل میں گزریں, ہماری ساعتیں اللہ کو یاد کرنے میں گزریں, ہمارا ایک ایک لمحہ, ہمارا ایک ایک وقت اللہ کو یاد کرنے میں, اللہ کے ذکر میں, ذکر و اذکار میں, اوراد و وظائف میں, تسبیح و تہلیل میں اور صوم و صلات میں گزریں. حضرات محترم, ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک نوجوان شکار کے لیے نکلا تو وہ چلتا چلتا ایک بہت ہی گھنے جنگل میں جا پہنچا. چلتا پھرتا وہ ایک بہت ہی گھنے جنگل میں جا پہنچا, اور وہ جب جنگل میں پہنچتا ہے تو وہاں اسے عجیب و غریب رنگ برنگ کے پتھر نظر آتے ہیں. عجیب و غریب رنگ برنگ کے اسے پتھر نظر آتے ہیں, اور وہ ان پتھروں کو اٹھاتا ہے, اٹھا کر جمع کرنا شروع کرتا ہے, اور جمع کر کے ان پتھروں کو کبھی پھل توڑنے میں, کبھی پانی میں پھینکنے میں ضائع و برباد کر دیتا ہے. اسے جو عجیب و غریب رنگ برنگ کے پتھر ملے تھے,
ان پتھروں کو پھل توڑنے میں اور کھیل میں برباد کر دیتا ہے اور پانی میں پھینکنے میں برباد کر دیتا ہے۔ اتنے میں ادھر سے ایک بادشاہ کا گزر ہوتا ہے، اتنے میں اسی جنگل سے ایک بادشاہ کا گزر ہوتا ہے۔ جب وہ بادشاہ ادھر سے گزرتا ہے اور اس نوجوان کو وہ پتھر ادھر ادھر پھینکتے ہوئے اور ضائع و برباد کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ بادشاہ چیخ کر کہتا ہے، پکار کر کہتا ہے کہ اے نوجوان، کیا تجھے ان پتھروں کی قیمت معلوم ہے؟ اے نوجوان، کیا تجھے یہ رنگ برنگ کے پتھر بیکار معلوم ہو رہے ہیں؟ اے نوجوان، کیا یہ عجیب و غریب پتھر تجھے عبث و بیکار معلوم ہو رہے ہیں؟ کاش تو ان پتھروں کی قیمت جان لیتا، کیا کاش تو ان پتھروں کی قدر جان لیتا تو تو یوں ہی ضائع و برباد نہ کرتا۔ حضرات محترم، اس نوجوان کو وہ بادشاہ بتاتا ہے، پتہ ہے یہ پتھر کون سا پتھر ہے؟ یہ پتھر عام پتھر نہیں ہے، یہ پتھر جسے جواہرات کہتے ہیں، یہ وہ پتھر ہے جسے ہیرے کہتے ہیں، یہ عام پتھر نہیں ہے، یہ بیکار پتھر نہیں ہے۔ یہ پتھر جو تجھے نظر آ رہے ہیں، یہ پتھر جو تجھے دکھ رہے ہیں، جنہیں تو ضائع و برباد کر رہا ہے، جنہیں تو بیکار ادھر ادھر پھینک رہا ہے، یہ پتھر ہیرے ہیں، ہیرے۔ کاش تجھے اس کی قدر و قیمت معلوم ہوتی، کاش تجھے اس کی قدر و منزلت معلوم ہوتی تو تو انہیں یوں ہی ضائع و برباد نہیں کرتا۔ حضرات محترم، یہی مثال ہماری زندگی کے شب و روز کے ہیں، یہی مثال ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے کا ہے، یہی مثال ہماری زندگی کے اوقات کی ہے، یہی مثال ہم انہیں یوں ہی ضائع و برباد کر رہے ہیں، ہم انہیں یوں ہی بیکار برباد کر رہے ہیں اور بیکار سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا یہ وقت یوں ہی گزر رہا ہے، یوں ہی ضائع و برباد ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ کی تسبیح و تحلیل میں، اللہ کی عبادت و ریاضت میں، ریاضت و مجاہدے میں، اللہ کی تسبیح و تحلیل میں، صوم و صلاۃ میں، اللہ کی عبادت و ریاضت میں ہم انہیں نہیں گزار رہے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہم انہیں یوں ہی ضائع و برباد کر رہے ہیں، اور اللہ ہمیں پکار پکار کر کہہ رہا ہے، اے لوگوں سنو، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ اے لوگو، کیا تم نے یہ سوچ رکھا ہے، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا؟ یہ جو تمہاری زندگی ہے بیکار ہے، یہ جو تمہارے لمحات ہیں بیکار ہیں، یہ جو تمہارے اوقات ہیں یہ بیکار ہیں۔ نہیں نہیں، یہ لمحات، یہ وہ اوقات، یہ ساعات بیکار نہیں ہے، یہ زندگی بیکار نہیں ہے۔ اور یہ بھی مت سمجھنا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ کہ تمہیں ہماری طرف واپس نہیں ہونا ہے، کہ تمہیں ہماری طرف لوٹنا نہیں ہے، بلکہ سنو سنو، ضرور ضرور تمہیں ہماری طرف واپس ہونا ہے، تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے، اور لوٹ کر تمہیں ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے، ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، ایک ایک ساعت کا حساب دینا ہے، ایک ایک وقت کا حساب دینا ہے۔ اس وقت میں تم نے کیا کیا ہے اس کا حساب دینا ہے، اس لمحے میں تم نے کیا کیا ہے اس کا بھی حساب دینا ہے۔ حضرات محترم، یہ لمحات بیکار نہیں ہیں، یہ ساعات بیکار نہیں ہیں، یہ اوقات بیکار نہیں ہیں، بلکہ ایک ایک لمحے کا ہمیں حساب دینا ہے۔ اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے یہ لمحے اللہ کی عبادت و ریاضت میں گزرے، ہمارا یہ وقت اللہ کی عبادت و ریاضت میں گزرے، ہمارا یہ لمحہ اللہ کی عبادت و ریاضت میں گزرے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے تو فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ وہی ہے جس نے زندگی اور موت کو
اس لیے پیدا کیا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ جانچ سکے، تاکہ وہ پرکھ سکے، تاکہ وہ دیکھے کہ دنیا میں ہم نے انسان کو بھیجا ہے تو انسانوں میں سے کون سا انسان ایسا ہے جو اچھا عمل کرتا ہے اور کون سا انسان ایسا ہے جو برا عمل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی عبادت و ریاضت میں لگائے، ہم سب کو اپنی عبادتوں کی توفیقات خیر سے نوازے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی عبادت میں زندگی گزارنے کی توفیقات سے نوازے۔ حضرات محترم، اعلان یہ ہے کہ آپ کی مسجد میں، آپ کے محلے کی مسجد میں کام لگا ہوا ہے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ کام نظر آ رہا ہے کہ بہت حد تک کام ہو چکا ہے۔ اب اگلا کام یہ ہے کہ پیچھے کی جو زمین ہے، مسجد کی ہی زمین ہے جس پر غیروں کا قبضہ ہے، غیروں کے تسلط اور قبضے کو ہٹانے کے لیے انتظامیہ نے فیصلہ یہ لیا ہے کہ جلد از جلد اس کی باؤنڈری ہو جائے۔ باؤنڈری ہو جائے گی تو مسجد کی اس زمین پہ بھی اپنا قبضہ ہوگا۔ تو اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ مسجد کی زمین کو بچانے کے لیے، مسجد کی زمین کو غیروں کے تسلط اور قبضے سے بچانے کے لیے، غیروں کے تسلط کو ہٹانے کے لیے اور اپنا قبضہ کرنے کے لیے، مسجد کی زمین کو کیپچر کرنے کے لیے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں تاکہ یہ زمین بھی اپنے ہاتھوں سے نکل نہ جائے، بچ جائے اور اپنے قبضے میں آ جائے۔ حضرات محترم، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں۔ آپ لوگوں سے جہاں تک ہو سکے، جتنا زیادہ ہو سکے تعاون کریں، اس لیے کہ آپ کا یہ تعاون کبھی رائے گا نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ بے شک اللہ بھلائی کرنے والوں کا، محسنین کا، احسان کرنے والوں کا، نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا، کبھی برباد نہیں کرتا۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن مقدس میں یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، کہ جو میری راہ میں ایک نیکی لے کر آتا ہے، جو میری راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 گنا زیادہ دیتا ہے۔ تو اگر آپ اللہ کی راہ میں 1 روپے دیں گے تو اللہ آپ کو 10 گنا زیادہ دے گا۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ اللہ کا اعلان ہے، میرا اعلان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، جو میری راہ میں 1 روپے دیتا ہے ہم اسے اس کا 10 گنا زیادہ دیتے ہیں۔ تو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، آپ لوگوں سے گزارش ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی حلال کمائی میں دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اللہ آپ کی روزی میں برکت عطا فرمائے۔ آمین آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام